بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم۔ میرے محترم عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے اس کے اندر دو صفات جمع فرمائیں، ایک صفت خیر اور دوسری صفت شر، اور آزمائش کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو یہ اختیار دے دیا کہ وہ اپنی صفت خیر کو استعمال کرتا ہے یا اپنے اختیار کا صحیح استعمال کر کے صفت شر کا استعمال کرتا ہے، اور اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری اور اللہ کے احکامات کو پورا کرتا ہے، یا صفت شر کو استعمال کر کے اللہ کی نافرمانی، اللہ کی معصیت اور اللہ کی نافرمانی کر کے زندگی گزارتا ہے۔ انہی صفات میں سے ایک صفت وہ غصہ ہے۔ بہت سے ایسے امراض ہیں جن کا تعلق ہمارے جسموں سے ہوتا ہے، ہمارے بدنوں سے ہوتا ہے، لیکن میرے عزیزو دوستو، بہت سے ایسے امراض بھی ہیں، بیماریاں بھی ہیں جن کا تعلق وہ دل سے ہوتا ہے، وہ دل کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ آج ہم جسم کی بیماریوں کا تو علاج کرتے ہیں، ہمیں بخار ہو جائے، ہمیں زکام ہو جائے، ہمارے پیٹ میں درد ہو جائے، یا اور کوئی بڑا مرض ہو جائے، بیماری ہو جائے، تو اس کی دوا کے لیے ہم علاج و معالجہ کرتے ہیں۔ لیکن کچھ روحانی بیماریاں ہوتی ہیں کہ جن کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی، اس میں بہت سی چیزیں ہیں، کبر ہے، تکبر ہے، غصہ ہے، غیبت ہے، چغل خوری ہے، یہ سارے روحانی امراض کہلاتے ہیں، قلبی امراض کہلاتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کا علاج ضروری ہوتا ہے تاکہ بندے کے اندر اچھی صفات پیدا ہوں اور یہ بری صفات اور یہ قلبی امراض ختم ہوں۔ لہذا انہی امراض میں سے ایک مرض وہ غصے کا ہے۔ غصے کے کیا نقصانات ہیں، غصے کے تعلق سے قرآن و حدیث میں کیا ہدایات آئی ہیں، اسی تعلق سے چند باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے، سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزو دوستو، غصہ وہ ایک مہلک مرض ہے، وہ ایک گھاتک بیماری ہے، وہ خطرناک مرض ہے کہ جس سے نہ صرف دنیا بلکہ آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ انسان کا امن و چین وہ غلط ہو جاتا ہے، انسان کی تکلیفیں اور انسان کی پریشانیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں بھی اور احادیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتاً فوقتاً غصہ نہ کرنے پر اور غصہ ضبط کرنے کی کیا فضیلتیں وہ ارشاد فرمائی ہیں۔ لہذا اللہ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون۔
اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفات بیان فرماتے ہوئے اللہ نے بتایا کہ ان کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور بے حیائی کی باتوں سے بچتے ہیں۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا، اللہ نے فرمایا جب وہ غضبناک ہوتے ہیں، جب انہیں غصہ آتا ہے، ہم یغفرون، تو وہ معاف کر دیتے ہیں، وہ بخش دیتے ہیں، وہ عفو درگزر کا معاملہ کرتے ہیں۔ ایک جگہ یوں فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اللہ نے فرمایا کہ مومنین کی ایک صفات یہ ہے کہ وہ تنگی کے حالات میں بھی خرچ کرتے ہیں، خوشی کے حالات میں بھی خرچ کرتے ہیں، چاہے تنگدستی کا موقع ہو، چاہے خوشحالی کا موقع ہو، چاہے کیسے بھی ان پر حالات ہوں، وہ اللہ کے راستے میں انفاق کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ اب اس سے یہ بات ہی معلوم ہوئی کہ غریب سے غریب آدمی بھی اپنی حیثیت کے مطابق اس کو خرچ کرنا چاہیے۔ انفاق خرچ کرنا، چاہے وہ صدقہ نافلہ ہو، چاہے صدقہ واجبہ ہو، میرے عزیز و دوستو ہر ایک کو صدقہ نکالنا چاہیے۔ قرآن کی آیت بتاتی ہے امیر آدمی اپنی حیثیت سے نکالے اور غریب آدمی اپنی حیثیت سے نکالے، لیکن قرآن نے فرما دیا کہ ان کی صفات یہ ہے کہ اگر ان کے پاس مال نہ ہو، دولت نہ ہو، تب بھی وہ انفاق کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، اور جو کچھ محضر ہوتا ہے اس کو خرچ کرنا سعادت سمجھتے ہیں اور اپنے ایمان کا ایک جز اور حصہ سمجھتے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا ان کی دوسری صفت یہ ہے والکاظمین الغیظ، کہ وہ غصے کو پینے والے ہیں، غضبناک نہیں ہوتے، غصے پر ضبط کرنے والے ہیں، والعافین عن الناس، اور یہاں پر تیسری صفت بیان فرمائی اللہ نے کہ ان کی تیسری صفت یہ ہے کہ وہ لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، لوگوں سے معافی کا معاملہ کرنے والے ہیں۔ اگر کوئی کچھ کہہ دے تو وہ اس کو معاف کر دیتے ہیں، اس کو دل پر نہیں لیتے۔ اور چوتھی صفت بیان فرمائی واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ میرے عزیز و دوستو غصہ ایک ایسا مرض ہے، غصہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جب وہ انسان پر سوار ہوتا ہے تو انسان اپنے حواس، اپنی عقل، اپنا شعور سب کھو دیتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اسے وہ نقصان اٹھانا پڑتے ہیں کہ وہ زندگی بھر تک اس کو یاد رکھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ وضو کر رہے تھے، ان کی ایک کنیز، ایک باندی انہیں وضو کروا رہی تھی، اچانک کچھ پانی حضرت علی کے کپڑوں پر گر گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو تیز نگاہوں سے دیکھا، اور غصہ آنا ایک فطری چیز ہے۔ جب اس نے کنیز نے حضرت علی کی تیز نگاہوں کو دیکھا اور دیکھا کہ میرا آقا غصہ ہو رہے ہیں، تو اس نے فوراً یہ قرآن کی آیت پڑھی والکاظمین الغیظ، کہ ان کی صفت یہ ہے کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس آیت کے اس جملے کو سنتے ہی فوراً ٹھنڈے پڑ گئے، اور فوراً وہ خاموش ہو گئے اور اپنی زبان سے ایک لفظ نہیں نکالا۔ یہ صفت صحابہ ہے کہ صحابہ کے سامنے اگر قرآن کی کوئی آیت پڑھی جاتی اور وہ حالت کے مطابق ہوتی تو وہ فوراً اس پر عمل کرتے تھے، اور فوراً جو ہے اس پر عمل پیرا ہو جایا کرتے تھے۔ لہٰذا جیسے ہی اس نے یہ جز کہا والعافین عن الناس، حضرت علی فوراً خاموش ہو گئے اور انہوں نے ایک لفظ اپنی زبان سے نہیں نکالا۔ اس نے دوسرا جز کہا والعافین عن الناس، کہ ان کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ عفو درگزر کرنے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا جا میں نے تجھے معاف کیا اور دل سے بھی معاف کیا میں نے تجھے۔ اس نے موقع دیکھا، کہا کہ آقا تو خوش ہیں اور ابھی موقع اچھا ہے، اس نے آیت کا تیسرا جز پڑھا اور کہا واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ حضرت علی نے کہا جا تو آزاد ہے۔ یہ تھی صحابہ کی قرآن پر عمل کرنا، یہ تھا صحابہ کا قرآن پر عمل کرنا، اور فوراً آیت کو سنتے ہی وہ اس پر 100% عمل کرنے کی کوشش کیا کرتے۔ میرا عزیز و دوستو حدیث شریف میں
اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک دو جگہ نہیں بلکہ کئی مقامات پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو غصے کو ضبط کرتے ہیں، غصے کو پیتے ہیں، باوجود قدرت کے اپنا کسی سے بدلہ نہیں لیتے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ ایسے بلند درجوں کے اندر ہوں گے اور اونچے درجوں کے اندر ہوں گے، جو وہ چاہیں گے ان کو ملے گا۔ ایک جگہ فرمایا آپ نے سلمن قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک، فرمایا اللہ کے نبی نے کہ جو تم سے قطع رحمی کرے، جو تم سے تعلق کو توڑے، تم اس سے تعلق کو جوڑو۔ واعف عمن ظلمک، جو تم پر ظلم کرے، جو تم پر زیادتی کرے، فرمایا آپ علیہ السلام نے تم اس سے عفو درگزر کا معاملہ کرو، اور فرمایا واحسن الی من اساء الیک، اور جو تمہارے ساتھ برائی کا معاملہ کرے تم اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو۔ میرے عزیزو دوستو، قرآن کریم نے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک ایسا نسخہ بتا دیا، اگر کوئی اپنے کسی دشمن کو دوست بنانا چاہتا ہے تو قرآن نے اس کا ایک نسخہ بتایا۔ اگر کوئی جانی دشمنی ہے، اگر کوئی جانی دشمن ہے اور اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میرا دوست بن جائے تو قرآن نے اس کا یہ حل بتایا، ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ قرآن نے کہا کہ جو تمہارے ساتھ برا برتاؤ کرتا ہے، تمہیں گالیاں دے، تمہیں برا بلا کہے، اور تم اس پر قادر ہو کہ اس کا بدلہ لے سکو، لیکن اس کے باوجود اللہ نے فرمایا کہ وہ عفو درگزر کا معاملہ کر دے اور اس سے اچھے اخلاق سے پیش آئے، تو فرمایا اللہ نے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ تو اس کے درمیان اور اس دشمن کے درمیان ایسی گہری دوستی ہو جائے گی گویا کہ وہ بہت گہرے دوست ہیں۔ اس لیے اخلاق میں سب سے اعلیٰ ترین چیز یہ ہے میرے عزیز و دوستو، معاشرت کے اندر سب سے اعلیٰ ترین چیز یہ ہے کہ آدمی غصے کے وقت اپنے آپ پر کنٹرول کرے، غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو کرے۔ فرمایا اللہ نبی نے کہ لیس الشدید بالسرعہ، آپ نے فرمایا کہ کشتی کے اندر پچھاڑ دینے والا وہ پہلوان نہیں، وہ طاقتور نہیں، بلکہ فرمایا انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، آپ نے فرمایا کہ طاقتور وہ شخص ہے جو باوجود قدرت کے اور غصے کے وقت اپنے آپ پر کنٹرول کر لے، اپنے آپ پر وہ قابو پائے۔ احادیث کے اندر بہت سے نقصانات بتائے گئے ہیں اور اس کے تدبیریں بھی بتائی گئی ہیں کہ غصے کس طرح آدمی دور کرے، لیکن یہ اصول بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ غصہ یہ آدمی کی فطرت کا ایک جز ہے، غصہ آدمی کے جذبات کا ایک جز ہے، غصہ آدمی کی صفات میں ایک اہم صفت ہے۔ اگر غصہ آدمی کو نہ ہو تو پھر وہ فرشتہ بن جائے۔ اس لیے اللہ نبی علیہ السلام نے غصے کو قابو کرنے کی تدبیریں بتائیں، غصے کو ختم کرنے کی تدبیر نہیں بتائی۔ کہ غصہ تو آئے گا، یہ یقینی چیز ہے، یہ فطری چیز ہے، اس لیے فرمایا اللہ نبی نے کہ غصہ جو ہے فرمایا یہ آگ سے ہے، غصہ جو ہے یہ شیطان کی وجہ سے آتا ہے، اور فرمایا کہ شیطان یہ آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے، لہٰذا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ وہ وضو کر لے۔ کیا ہے سب سے پہلا یہ علاج آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کو غصہ آئے تو اس کو چاہیے کہ فوراً وہ جا کر وضو کر لے، اور وضو کر اگر موقع ہو تو دو رکعت نماز پڑھ لے۔ اس سے یہ ہوگا کہ فوراً جو اس کے اثرات ہیں، جو جسم میں حرارت پیدا ہو گئی ہے وہ اس کی ٹھنڈی پڑ جائے گی اور اس کا غصہ کم ہو جائے۔ ایسے ہی آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہوا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ بیٹھ جائے، اور اگر بیٹھا ہوا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ لیٹ جائے، اپنی جگہ کو تبدیل کر دے، اپنی حیت کو بدل دے، اس لیے کہ جگہ کی تبدیلی سے، حیت کے بدلنے سے بھی غصہ ختم ہو جاتا ہے۔
میرے عزیزو دوستو، آج اس چیز کو بڑی عقل مندی سمجھی جاتی ہے، یہ چیز اس کو بڑی مہارت سمجھا جاتا ہے کہ بڑا فلاں شخص بڑا غصے والا ہے۔ آج ہم لوگ کہتے ہیں، ہم بھی اس میں شامل ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں بسا اوقات غصے کے اندر کہ جب مجھے غصہ آتا ہے میں کسی کی نہیں سنتا، جب مجھے میرا غصہ آتا ہے میرا میٹر گھوم جاتا ہے، میری کھوپڑی گرم ہو جاتی ہے، میں آپے سے باہر ہو جاتا ہوں، میں کھری کھوڑی سناتا ہوں۔ میرے عزیزو دوستو، یہ جملے شیطانی ہتھ کنڈے ہیں، یہ جملے شیطان کے اعلی کار ہیں۔ شیطان غصے کے اندر ہم سے یہ جملے کہلواتا ہے تاکہ وہ اپنی منشا کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق ہم سے کام لے سکے۔ اس لیے غصے کے وقت اپنے آپ پر کنٹرول کرنا اور اپنے آپ پر ضبط کرنا انتہائی ضروری ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ کے سامنے دو شخص جھگڑا کر رہے تھے، لڑ رہے تھے، اور ایک شخص غصے کے اندر آگ ببولا ہو رہا تھا، اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، اس کی رگیں پھول گئیں، اس کی آنکھیں لال ہو گئیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایسے کلمات جانتا ہوں کہ اگر یہ شخص یہ کلمات کہہ لے تو اس سے اس کا غصہ ختم ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ یہ تعوذ پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھے۔ جو شخص غصے کے وقت تعوذ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا غصہ ختم فرما دیتا ہے۔ لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں، جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ میرے عزیزو دوستو، اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم بات کرتے وقت، جب ہم بات کرتے ہیں تو دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو ہوتا ہے منفی رویہ یا ہوتا ہے مثبت رویہ۔ اگر ہمیں سامنے والے کی بات ناگوار لگتی ہے، اگر ہمیں اس کی بات پسند نہیں آتی تو ہمارا جو رد عمل ہوتا ہے اسی کا نام غصہ ہے۔ اگر ناپاک کپڑے کو پیشاب سے پاک کیا جائے گا تو کیا وہ پاک ہو جائے گا؟ اگر ناپاک کپڑے کو ناپاک پانی ڈالا جائے گا تو کیا پاک ہو جائے گا؟ ایسے ہی میرے عزیزو دوستو، اگر برائی سے ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی، برائی ختم نہیں ہوگی بلکہ برائی کے اندر اضافہ ہوگا، برائی بڑھے گی۔ اس لیے آپ نے فرمایا سل من قطعک، جو تم سے برائی کا معاملہ کرے، ادفع باللتی ہی احسن، جو تم سے برا برتاؤ کرے، تمہیں گالیاں دے، تمہیں برا بھلا کہے، آپ نے فرمایا اس سے تعلق کو جوڑو، اس سے نرمی سے محبت سے پیش آؤ۔ اس سے ہوگا کیا کہ سامنے والا فرمایا تمہارا گرویدہ بن جائے گا، تمہارا محبوب بن جائے گا، تمہارا چہیتا بن جائے گا۔ اور اللہ کے نبی نے ایک دشمن کو دوست بنانے کا اس میں طریقہ بتایا اور نسخہ بتایا۔ اس لیے میرے عزیزو دوستو، اگر گھروں کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ سکون ہو، گھر کے اندر بیوی سے، بچوں سے بات میں ہم جھگڑتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، میرے عزیزو دوستو ماہرین کہتے ہیں کہ غصہ کرنے سے اور ہائپر ہونے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا بلکہ مسئلہ اور بڑھتا ہے اور ٹینشنیں بڑھتی ہیں۔ اگر کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا، نمک کم ہو گیا، اگر کھانے میں دیر ہو گئی تو ہمارا پارا 99 ڈگری پہنچ جاتا ہے، ہمارا غصہ 7ویں آسمان کو پہنچ جاتا ہے۔ اگر گھر میں ہم تھکے آئے شام کو آئے اور اگر ہمارے بچے نے ہم سے کوئی بات کہہ دی تو ہم غصے کے مارے آگ بگولا ہو جاتے ہیں، اس کو مارتے ہیں، ڈانٹتے ہیں۔ حالانکہ بچوں کو مارنا، پیٹنا اور بچوں پہ غصہ کرنا یہ تو اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے ہی۔ بچوں کی تربیت صرف اور صرف پیار سے، محبت سے، شفقت سے ہونی چاہیے۔ اگر ہم بچوں کو ماریں گے، بچے کو ڈانٹیں گے تو اس سے بچہ سرکش ہوگا، بچے کے اندر جذبات اور انتقام کے جذبات پیدا ہوں گے۔ اس لیے بچوں کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ اگر ہمارا بچہ نافرمان ہے، ہمارا بچہ ہماری بات نہیں مانتا تو یہ ضروری ہے کہ ہم اس سے محبت سے پیش آئیں، اس کو 1 بار 2 بار 3 بار بلکہ بار بار مثبت انداز کے اندر اس کو سمجھائیں، نہ کہ اس کو ڈانٹیں۔ آج تک کا یہ ریکارڈ ہے کہ آج تک کسی بچے نے آج تک مار کر یا ڈر کر کہ اپنے والدین کی بات نہیں مانی۔
اس لیے میں دوستو، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پہلوان طاقتور وہ نہیں کہ جو کشتی کے اندر اپنے مد مقابل کو پچھاڑ دے، بلکہ فرمایا کہ پہلوان اور طاقتور وہ شخص ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر کنٹرول کرے، اپنے آپ پر ضبط کرے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آنے والے بڑے نقصان سے آدمی بچ جائے گا۔ کتنی طلاقیں آج ہو رہی ہیں، اس کی بنیاد صرف بیجا غصہ ہے۔ کتنے جھگڑے، کتنے والدین کو چھوڑنا اور گھروں کو چھوڑنا، بیوی اور شوہر کے درمیان نزاع کا ہونا صرف غصے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس لیے ہم اس بات کی نیت کریں کہ انشاءاللہ اپنے گھروں کے اندر ایک پرسکون ماحول بنائیں گے، گھروں کے اندر تعلیم کا ماحول بنائیں گے، معاشرے کے اندر محبت سے، الفت سے اور بھائی چارگی سے رہنے کا ماحول بنائیں گے، تاکہ ہماری دین کی بھی حفاظت ہو سکے اور ہمارے آخرت کی بھی حفاظت ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی ان تمام باتوں پر